خوش آمدید ناظرین. ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ حب الوطنی پہ ہے اور ہم اپنے معزز مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے خیال میں کون سا شخص محب وطن ہے اور کون سے ایسے عوامل ہیں جو محب وطن سے غدار کی طرف سفر طے کروا دیتے ہیں. جی عارف صاحب. جی ماشاءاللہ جی، ابھی جو آپ کے ٹی وی چینل کا نام بھی ہے محب الوطن، ایک بڑا بہترین ٹاپک بھی آپ نے ماشاءاللہ ڈسکس کیا ہے. اصل میں اس کو واقعی حقیقت یہ ہے کہ میرے جیسے انسان کو بھی اور دوسرے جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حب الوطنی اصل میں ہے کیا. دیکھیں، جیسے یہ جدید ریاستی تصور جب دنیا میں آیا، جب سامراجی سوچ کو یہاں پر مات دی گئی، جہاں پر بادشاہت جو طرز انداز شاہانہ ہوا کرتا تھا، اس میں سے لوگوں کو اویئرنیس ملی، شعور ملا. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انقلاب ہمارا اسلامی انقلاب تو 1400 سال پہلے، 1440 سال پہلے کا دنیا میں بن آ چکا ہے. ریاست مدینہ کی بنیاد بنی، جس پر مثلا عدل کا نظام بھی دیکھا لوگ تمام دنیا نے. اور اس کے بعد ہم سمجھیں کہ جو 17ویں 18ویں صدی جو تھی، اس میں لوگوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرانس کا انقلاب آیا، پھر رشیا میں آیا، دنیا میں سامراجی سوچ کو مات ملنے کے بعد جدید ریاستی تصور کی بنیاد بنی اور پھر ریاست میں لوگ بڑھتے چلے گئے، یعنی کہ ایک باؤنڈری بنی. اچھا، جیسے ایک نظریے کی ہم بات کر رہے تھے کہ انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جب ریاست کی ہم بات کرتے ہیں تو ریاست میں 100 طرح کی سوچ کے اقلیتی افراد بھی ہوتے ہیں جو مختلف نظریے سے سوچ، جو ان کی وابستگی ہوتی ہے. لیکن ریاستی کانسٹیٹیوشن میں، جو اس کے آئین میں، اس کے قانون میں ان کی مساوانہ حقوق ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی اہم ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ایک حب الوطنی کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو میں یہ سمجھوں گا آج کی سوسائٹی میں جو یہاں پر ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں پاکستان سے بہت پیار کرتا ہوں. جو یہاں پر رشوت لیتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں اور پاکستان کی میری حب الوطنی پہ شک نہ کیا جائے. جو یہاں پر اپنا ایک گینگسٹر ہے، جو یہاں پر دہشت گردی کرتا ہے، جو یہاں پر اس کانسٹیٹیوشن کو جو اسٹیٹ کا ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں حب الوطنی ہوں، میری حب الوطنی پہ شک نہ کیا جائے. تو اصل میں حب الوطنی ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں خالد صاحب، میں بھی ایک، آپ ماشاءاللہ سینئر پروفیسر بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے اندر پوٹینشیل بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہت ساری چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو ملیں گی. کہ دیکھیں مثلا ہم اس اسٹیٹ میں اگر ہم رہتے ہیں تو کیا جو وطن ہے وہ کوئی زمین کی جغرافی حد بندی کا نام ہے، یا یہاں پر جو مٹی پڑی ہے زمین کی، یا فرض کے جو بلڈنگز ہیں کہ یا اس کا نام ہے؟ اصل وطن میں، وطن کا نام تو یہاں کے لوگوں کے رہن سہن کا نام ہے. اصل میں وطن سے پیار کرنا یہاں سے لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کو ان کے رائٹس دینا ہے. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا مجھے یہ بتائیں، میں معذرت کے ساتھ، میں کسی کی دل شکنی نہیں کر رہا، میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہاں پر جو لوگ یہاں پر اس معاشرے میں، جو اس ریاست میں، جو اس کے آئین میں موجود ہیں، جو حقوق یہاں کے شہریوں کے جو انہوں نے غصب کر کے رکھے ہیں، کیا وہ محب وطن ہے؟ میں ایک بات ضرور کروں گا، وہ اس لیے میں ذرا آپ کے سامنے مثلا بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں خالص دودھ نہیں ملتا. کسی جگہ پہ ہم چلے جائیں، ملاوٹ بڑی اس دنیا میں، لیکن خالص جذبہ پھر بھی ہمیں ملتا ہے. وہ ہے جو یہاں کا جوان اس وقت بھی ہماری سلامتی، اس ریاست کی بقا کے لیے بارڈرز کے اوپر موجود ہے، وہ اپنی جانوں کی شہادت دیتا ہے. ہاں، ان کی ہم بات کریں تو ان کے اندر حب الوطنی ہے. یا وہ ادارے جو اس کانسٹیٹیوشن، اس دیکھیں اسٹیٹ کی جو اصل ساکھ کیا ہوتی ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا قانون ہوتا ہے، اس کا آئین ہوتا ہے، جو اس کی پاسداری کرتا ہے، یقیناً جو اس کے مطابق چلتا ہے، وہ یقیناً حب الوطنی کہلانے کے لائق ہوتا ہے. وہ لوگ جو کہ میں یہ سمجھوں گا کہ میں پھر اگر آپ کی بات کو ہم اس طرح سے کنکلوڈ کریں کہ وہ لوگ جو کہ اس ریاست کے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں، اس ریاست کے آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ محب وطن ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ اپنے وطن عزیز کی محبت اور اس میں بہتر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم آپ کے عرض سے بہت مشکور ہیں، آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.